کبھی سوچا ہے کہ کچھ کہانیاں اتنی سادہ ہوتی ہیں لیکن نسلوں تک ہمارے ذہنوں میں زندہ رہتی ہیں؟ چیونٹی اور فاختہ کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ آج ہم اسے صرف ایک بچوں کی کہانی کی طرح نہیں بلکہ اس میں چھپی گہری حکمت اور کہانی سنانے کے فن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کہانی کا جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے، کیا نیکی کا ایک چھوٹا سا عمل واقعی کسی کی زندگی بدل سکتا ہے؟ یہ پرانی کہانی اسی ایک سوال کا جواب دیتی ہے۔ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، ہر اچھی کہانی کی شروعات کسی نہ کسی مسئلے سے ہوتی ہے، اور یہاں ہمارے پہلے کردار کے لیے یہ مسئلہ سیدھا سیدھا زندگی اور موت کا ہے۔ تو کہانی کا جو مرکزی کردار ہے نا، وہ ہے ایک چھوٹی سی چونٹی، اور اس کا مقصد بہت سادہ سا ہے جسے ہم سب سمجھ سکتے ہیں: شدید پیاس، اور یہی بنیادی ضرورت اسے ایک بڑے خطرے کی طرف لے جاتی ہے۔ اب یہاں کہانی کا کمال دیکھیں، ایک ننھی سی مخلوق، اور اس کا سامنا کس سے ہے؟ فطرت کی ایک بہت بڑی طاقت، یعنی ایک دریا سے۔ یہ جو فرق ہے نا، یہی فوراً خطرے کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا ڈر تھا، بس ایک لمحے کی بات تھی، توازن بگڑا اور ایک چھوٹا سا حادثہ ایک جان لیوا بحران بن گیا۔ ذرا سوچیں اس چیونٹی کی بے بسی کے بارے میں۔ وہ تیز لہروں کے رحم و کرم پر ہے، اس کی مدد کی پکار بھلا وہاں کون سنتا؟ تو جب لگ رہا تھا کہ بس سب کچھ ختم، کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جس کی کوئی توقع نہیں تھی، اور مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے کوئی امید ہی نہیں تھی۔ اور یہیں کہانی میں انٹری ہوتی ہے ہمارے دوسرے کردار کی، ایک فاختہ کی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ صرف دیکھ نہیں رہی، وہ ایک تماشائی نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو اس پوری صورتحال کو بدل سکتی ہے۔ اب ذرا فاختہ کے ایکشن پر غور کریں۔ کتنا سادہ سا کام تھا لیکن کتنا کارآمد۔ اس نے سوچنے میں ذرا بھی وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ فوراً وہ کیا جو اس وقت سب سے ضروری تھا۔ اور بس اسی کے ساتھ کہانی کا پہلا حصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ چیونٹی کی جان تو بچ گئی، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہوئی کہ ایک نیکی، ایک مہربانی کی یاد ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں بس گئی۔ اچھا، تو اب کہانی آگے بڑھتی ہے اور سامنے آتا ہے ایک نیا خطرہ جو بالکل پہلے جیسا ہی ہے۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں اور اب کہانی میں ایک ایسا ڈرامائی موڑ آنے والا ہے جہاں کہہ سکتے ہیں کہ کرداروں کی قسمت ہی پلٹ جائے گی۔ اور اب منظر پر ایک نیا خطرہ نمودار ہوتا ہے، ایک شکاری۔ اور اسے کون دیکھتا ہے؟ وہی چونٹی۔ اور اس شکاری کا نشانہ کون تھا؟ وہی فاختہ، جو کل تک بچانے والی تھی، آج خود بے بس ہے اور خطرے میں ہے۔ صورتحال بالکل صاف ہے، ہر لمحہ تناؤ بڑھ رہا ہے۔ اب کچھ کرنے کا وقت ہے اور وقت بہت ہی کم ہے۔ اور یہ ہے کہانی کا کلائمیکس۔ چینٹی کے پاس اب موقع ہے کہ وہ اس مہربانی کا قرض چکا سکے جو اس پر کیا گیا تھا۔ اور ذرا دیکھے چیونٹی کیسے فوراً ایکشن میں آتی ہے۔ اسے پتا ہے کہ وقت بالکل نہیں ہے۔ وہ اپنے چھوٹے سے جسم کو ہی اپنا سب سے بڑا ہتھیار بناتی ہے اور اپنے دوست کی جان بچانے نکل پڑتی ہے۔ چونٹی کی اس ہمت کا نتیجہ فوراً نکلا۔ ایک چھوٹے سے کام نے ایک بہت بڑے خطرے کو ٹال دیا۔ شکاری درد سے چلایا، اس کا نشانہ چوک گیا اور فاختہ کی جان بچ گئی۔ یہ جو ٹیبل ہے نا، یہ کہانی کی خوبصورتی کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ دیکھیں، پہلے واقعے میں چونٹی خطرے میں تھی اور بچانے والی تھی فاختہ۔ دوسرے واقعے میں رول بالکل الٹ گئے، اب فاختہ خطرے میں تھی اور بچانے والی تھی چونٹی۔ یہ ایک دوسرے کی مدد کا جو مرکزی خیال ہے نا، اسے بڑے شاندار طریقے سے دکھاتا ہے۔ تو اب کہانی کو سمیٹتے ہیں اور اس کے سب سے اہم سبق یعنی اس کے مورل کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، ان کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا نتیجہ صرف یہ نہیں تھا کہ ان کی جان بچ گئی، نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان کے بیچ ایک ایسی پکی دوستی قائم ہوئی جس کی بنیاد صرف اور صرف نیکی پر تھی۔ اور آخر میں کہانی ہمیں اپنا سب سے طاقتور سبق دیتی ہے جو ہم سب نے سنا ہوگا: کر بھلا ہو بھلا۔ سچ پوچھے تو یہی اس پوری کہانی کا اصل نچوڑ ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ہمارے لیے بھی ہے، اس چھوٹی سی کہانی کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال، ان کی لہریں کہاں تک جا سکتی ہیں اور کیا اثرات پیدا کر سکتی ہیں۔